اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آج چوتھی رمضان مبارک ہو چکی ہے اور وہ سوال کہ جو میں نے کل کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھا تھا، آج اس کے جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ تھا، کیا ہم صرف عربی زبان میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا دوسری زبانوں میں بھی تلاوت ہو سکتی ہے؟ بے شک اس میں کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے، سارے علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ دوسری زبان میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ قرآن کا ترجمہ اور اس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھتے بلکہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اپنی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا طے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں تلاوت کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ عربی زبان میں تلاوت قرآن انجام دیتے ہیں تو یہ وہی زبان ہے جو خدا کی زبان تھی، یہ وہی زبان ہے جو پیغمبر اسلام کی زبان ہے، یہ وہی زبان ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی زبان ہے۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ وہ جملے کہ جو ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوں وہ ہماری زندگی میں کتنی خیر و برکت لا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ جب آپ عربی زبان میں تلاوت قرآن انجام دیں گے تو آپ صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کریں گے، اس لیے کہ عربی زبان میں بے انتہا باریکیاں پائی جاتی ہیں، ان باریکیوں کو دوسری زبان میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا، دوسری زبانیں اس باریکیوں کی طرف متوجہ نہیں کر سکتی، یعنی کہاں کے اوپر مد ہے، کہاں کے اوپر کم پڑھا جائے، کہاں کے اوپر زیادہ پڑھا جائے، کس حرف کو کس طریقے سے ادا کیا جائے، یہ باریکیاں دوسری زبانیں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ مثلا میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں تعلمون بھی استعمال ہوا ہے اور تعلمون بھی استعمال ہوا ہے، اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ اگر آپ انگلش یا کسی بھی زبان میں اس کو لکھیں تو تعلمون ہی لکھا جائے گا، وہاں کے اوپر جو عین ہے یہ ظاہر نہیں ہوگا، لہذا انسان اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا۔ مگر جب آپ عربی پڑھتے ہیں تو عربی میں حمزے کا تلفظ کچھ اور ہے، الف کا تلفظ کچھ اور ہے اور عین کا تلفظ کچھ اور ہے، اور ان تلفظ کی وجہ سے، اس پڑھنے کی وجہ سے، یعنی جو زبان جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنا بے انتہا متاثر ہوتا ہے اس کے معنی کے اوپر، اور زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جدا اور خدا میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے کہ اگر آپ نقطہ اوپر لگا دیں تو خدا بن جایا کرتا ہے، اور اگر نقطہ نیچے لگا دیں تو جدا ہو جایا کرتا ہے۔ بس اسی طریقے سے عربی زبان میں باریکیاں پائی جاتی ہیں۔ تعلمون اور تعلمون ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تعلمون یہ علم سے بنا ہے، علم کے معنی ہوتا ہے تکلیف، تکلیف کے معنی میں عذاب علیم، اسی سے علیم بھی بنا ہوا ہے، علیم دردناک عذاب، اور اسی طریقے سے علیم بھی ہے عین سے کہ جس کے معنی جانکار کے ہیں، یعنی علیم علم سے بنا ہے، تعلمون علم سے بنا ہے، علم کے معنی دوسرے ہیں اور علم کے معنی دوسرے ہیں۔ تو یہاں کے اوپر آپ نے ان باریکیوں کو محسوس کیا ہوگا کہ یہ کتنی باریکیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ اگر ان باریکیوں کی رعایت نہ کی جائے تو
کتنا معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز جو عربی زبان میں قرآن پڑھنے کے اوپر شاید آپ کو آمادہ کر سکے وہ یہ ہے کہ اسلام دین وحدت ہے، اسلام اتحاد کا پیغام دیتا ہے، اور سبھی مسلمانوں سے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں۔ آپسی اختلافات ختم ہونے چاہیے، اور ان آپسی اختلافات کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ عربی زبان ہے کہ اگر ہر انسان کم سے کم قرآن عربی زبان میں پڑھ رہا ہے تو تھوڑا بہت ہی صحیح وہ عربی زبان سے واقف ہو رہا ہے، اور اس مسئلے میں ہر مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوگا۔ تو اگر آپ عربی زبان میں تلاوت قرآن انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مشن میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ اور آخری وجہ جو میں آپ کے سامنے عربی زبان میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ عربی زبان میں تلاوت قرآن کریں گے اور ہر مسلمان کا شیوہ یہ ہوگا کہ وہ عربی زبان میں تلاوت قرآن کرے گا تو پھر قرآن تحریف ہونے سے بچ جائے گا، پھر قرآن میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکے گا۔ سب کی زبان ایک، سب کا انداز ایک، سب کا طریقہ ایک، سب ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔